نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ رشتہ داروں سے بھی پیسے مانگتا ہے، ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے، دوستوں کے پاس بھی جاتا ہے، اپنے عزیزوں کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسا سبب نہیں بنتا کہ انسان اپنی ضرورت کو، اس پریشانی کو حل کر سکے، اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور ان حالات میں کہ جب کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ جس سے بھی مانگتے ہیں، جس کو بھی اپنی ضرورت بتاتے ہیں، جس کو بھی اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، آگے سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، تو آپ کو جب بھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ آپ کا وہ کام پیسوں کے بغیر حل نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوستوں کے پاس جانا ہے، اپنے عزیزوں کے پاس جانا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مانگنے ہیں۔ جب آپ سب سے پیسے مانگ لیں اور آپ کو کوئی بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہو، تب آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو میں آج اس میں عزم بتانے لگا ہوں، یہ ارجنٹ پیسوں کے لیے آپ کی فوری پریشانی کو حل کرے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے کامل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اللہ پر آپ نے یقین کرنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، جب بھی آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگتے ہیں کامل یقین کے ساتھ، تب اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نوازتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ پھر لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس راتوں رات اتنی دولت آ گئی، آپ امیر ہو گئے۔ لوگ پھر پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ جب جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں، جب اس سے ہم مانگیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے آپ کے گھر کے حالات کو بدلتے ہیں، آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، آپ کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اس پر اللہ پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو قید نہیں کہ آپ نے اس وقت کرنا ہے یا اس وقت نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ کے پاس فارغ وقت ہو، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے صلاۃ الحاجت کے نام سے پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ویسے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو نماز والا درود شریف ہے۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھیے گا، اور اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تقریباً ہر انسان کو یہ آتی ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآن کریم کی اور چھوٹی سورت، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں،
یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، ان کو آپ نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے اس کی نکالنی ہے، اور ایک تسبیح آپ اس کی جب نکال لیں گے، 100 مرتبہ جب آپ یا اللہ یا غنی پڑھ لیں گے، تو آخر میں پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے مانگنا ہے۔ مانگنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ توبہ سچے دل کے ساتھ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کے انتظار میں ہے کہ کب میرا گناہ گار بندہ میرے در پہ آتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے صلح کرتا ہے، اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو اس لیے سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے گا۔ توبہ کرنے کے بعد اب آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنے ہیں، اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگنے ہیں کہ آپ کو یہیں سے ملیں گے، اور اتنی اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے ضد کرنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ، کہ یا اللہ میں نے یہ اپنا کام کروا کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ کی جتنے بھی حالات خراب ہیں، انشاءاللہ اللہ ان میں بہتری عطا فرمائیں گے۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں سے نجات ملے گی۔ آپ کو جو کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو حل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزت میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام آپ کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔